پارہ نمبر 26 سورہ الحجرات آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا یسخر نہ مذاق اڑائے، قوم کوئی قوم، من قوم کسی قوم کا، عسیٰ ہو سکتا ہے، ان کی یکونو ہو وہ، خیرن بہتر، منہم ان سے، ولا اور نہ، نساء عورتیں، من نساء عورتوں کا، عسیٰ ہو سکتا ہے، ان کی یکنہ ہو وہ، خیرن بہتر، منہن ان سے، ولا اور نہ، تلمزو تم عیب لگاؤ، لمزہ سے ہے، انفسکم اپنوں کو، ولا اور نہ، تنابزو تم چڑھاؤ ایک دوسروں کو، بالالقاب ساتھ برے القاب کے، بئسا کتنا برا ہے، اسم نام، الفسوق فسق میں، بعد الایمانی ایمان کے، ومن اور جو کوئی، لم نہ، یتب توبہ کرے، فاولئک یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون جو ظالم ہیں، یعنی یہ سب کام کر کے بھی جو توبہ نہیں کرتے تو وہ ظالم ہیں، کیونکہ ان کے اعمال نامے میں یہ سب گناہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ مومنو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، یعنی مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، فسق ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ دنیا کے سارے مسلمان، چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں، کسی بھی کنٹری میں ہوں، سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈل اور رسول مانتے ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس لیے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ سب کو سلام کرو، جن کو جانتے ہو ان کو بھی، جن کو نہیں بھی جانتے ان کو بھی، تاکہ محبت قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی بنے جس میں محبت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے، یعنی کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا، کوئی کسی کا مال نہیں لے سکتا، اور کوئی کسی کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتا، یعنی عزت اس کی، ہر ایک انسان کی عزت ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور اس کو بے عزت نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے لیے یہ برائی بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو نیچی نگاہ سے دیکھے۔ ایمان والوں کا تعلق ایک دوسرے سے ایسا ہی ہے جیسے سر کا جسم سے ہوتا ہے۔ وہ ایمان والوں کی تکلیف ایسے محسوس کرتا ہے جیسے سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ جو اسلامک معاشرہ ہے وہ ایک باڈی کی طرح ہے، اگر باڈی کے کسی بھی ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو پورے باڈی کو درد ہوتا ہے، تو ایسا ہی مسلمان جو ہیں، چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک کی تکلیف ہوتی ہے تو سب کو تکلیف ہوتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہیں، ہر ایک کو ایک دوسرے سے ہر ایک دوسرے سے طاقت پاتا ہے، یعنی جیسے دیواریں ہوتی ہیں، دیواروں سے ہر ایک اینٹ سے دوسری اینٹ کو طاقت ملتی ہے، مضبوط ہوتی ہے دیوار، ایسے ہی مسلمان بھی ایک دوسرے کے لیے اینٹوں کی طرح ہیں۔ دین کے مقدس ترین رشتے کی بنا پر وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے ان کو ہمیشہ آپس کے تعلقات اچھے رکھنا چاہیے، یعنی آپس میں جو ہے سب کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ سوسائٹی میں کچھ ایسی برائیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان برائیوں کا ذکر کیا اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو خاص کر تاکید کی۔ مسلمان مردوں کو الگ کہا اور عورتوں کو الگ سے کہا، ورنہ جتنے بھی حکم ہوتے ہیں وہ کامن ہوتے ہیں، دونوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے جس میں عورتیں بھی بہت زیادہ شامل ہوتی ہیں، اس لیے ان کو الگ سے خاص طور پر تاکید کی کہ وہ ان برائیوں سے خود کو دور رکھیں، اور ان برائیوں کو حرام قرار دیا گیا۔ جب اللہ کی طرف سے قرآن میں کسی برائی کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے دور رہنے کو کہا جاتا ہے، یعنی پھر وہ کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ حرام یعنی پروہیبٹڈ، یعنی اب اگر کوئی وہ کام کرے گا تو اسے سزا ملے گی۔ حرام کام جو ہوتا ہے، کبیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے معاف نہیں ہوتے، اگر وہ آپ کی اعمال نامے میں لکھ گئے ہیں اور انہی کے ساتھ آپ کی موت ہو گئی تو پھر وہ جہنم میں آپ کو جانا ہوگا، جہنم میں دھلوانے ہوں گے گناہ جا کے۔ اور اگر آپ نے دنیا میں رہ کے توبہ کر لی، پلٹ آئے، اب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، تو پھر وہ معاف ہو جاتے ہیں، یا پھر کوئی کفارہ ہوتا ہے یا حد ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، پنشمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد معاف ہوتے ہیں۔ یہ وہ کام ہیں جو آپس کے تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ کون سے ایسے کام ہیں؟ ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنا۔ ہر ایک مسلمان کی عزت ہوتی ہے، چاہے وہ ایک ورکر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سڑک پر جھاڑو لگانے والا ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ بڑی سے بڑی پوزیشن پر بیٹھا ہو، ہر ایک کی عزت برابر ہے۔ یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں، جو یہ دنیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو غریب ہے یا جس کے پاس علم نہیں ہے یا جو اس طرح سے ورکرز ہوتے ہیں جو ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تو کوئی عزت نہیں ہے، اور جو بہت بڑی پوزیشن پہ ہے، جو بہت امیر ہے، جو بہت خوبصورت ہے، اس کی سب بہت عزت کرتے ہیں۔ تو یہ صرف دنیاوی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عزت اس کی زیادہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کسی کو زیادہ پیسہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ہر ایک انسان برابر ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے، کیونکہ مال بھی اللہ نے دیا ہے، شکل صورت بھی اللہ نے دی ہے، وہ تمہارا تقوی دیکھتا ہے کہ تمہیں اللہ سے کتنا خوف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو ایک سڑک پہ جھاڑو لگانے والا کے اندر اتنا تقوی ہو کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو، تو اسی لیے کبھی بھی ہر ایک کی عزت کرنا چاہیے، ہر ایک کو آپ کر کے پکاریں، چاہے وہ گھر کا نوکر ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو برابری سے عزت دینا چاہیے۔ اسی لیے دیکھا گیا نا، اسلام میں ہر ایک انسان برابر ہے، یعنی اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ کوئی اگر ایک کام کرنے والا ہوگا وہ بھی امامت کروا سکتا ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسلام جو ہے، اسلام ہر ایک کو برابری دیتا ہے، ہر ایک کی عزت برابر ہے۔ ایک دوسرے کی عزت پر حملہ، یہ جو ہے بہت تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچانا، کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے تکلیف پہنچے، ایک دوسرے سے برا گمان رکھنا کہ وہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہوگا، وہ ایسا سوچ رہا ہوگا، ان سب چیزوں کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ ایک دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ لینا کہ اس کے اندر کیا کمی ہے، ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا، جسے برے نام دیتے ہیں نا، کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں۔ یہ وہ ریزنز ہیں جن سے دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، پھر دوسرے ریزنز کے ساتھ مل کر
ان سے بڑے بڑے فتنے سامنے آتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں کہ عرب کا معاشرہ ہے، جاہلیت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی ابھی بھی جاہلیت کی لوگوں میں باقی تھی، تو اس لیے قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز تک بتائی کہ کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے بات کرنا ہے، کیسے بات نہیں کرنا، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ جسے ماں نہیں بچوں کو سکھاتی کہ بیٹا ایسے کام نہیں کرتے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہمیں قرآن مجید میں سکھا رہے ہیں۔ مجلس میں جاتے ہیں تو مجلس کے کیا آداب ہوتے ہیں، تو ایک سمجھے کہ ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے کہ کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس سے کیا نقصان ہوگا، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اسلام میں ہر انسان برابر ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہر انسان قابل احترام ہے۔ اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو زیادہ ایمان والا ہو، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا وہ اللہ کی نظروں میں زیادہ عزت والا ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی کو کچھ بول دیتے ہیں، تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، تم نہیں جانتے۔ ہم جو ہے وہ ظاہری چیزوں پر، ہم ظاہری چیز دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو سامنے دکھائی دے رہا ہے وہ اللہ کے بہت نزدیک ہو، بہت تقوی والا ہو۔ صورت اور مال اولاد اللہ کی تقسیم ہے، اس بنا پر کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بڑا ہوں کیونکہ میرے پاس مال اور اولاد ہے، خوبصورتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو چلانے کے لیے کسی کو کم تو کسی کو زیادہ دیا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کوئی چھوٹا یا بڑا ہے۔ اس لیے کوئی خود کو بڑا نہ سمجھے اور تکبر نہ کرے۔ جب انسان خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو دوسروں کو خود سے کم سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، جس کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو کم سمجھ رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ اب آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، یعنی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، یعنی ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نظر میں ان سے بہتر ہوں۔ اور نہ عورتیں عورتوں کا تمسخر کریں۔ الگ سے عورتوں کا ذکر کیا گیا یہاں پر کہ عورتوں بھی آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، یعنی جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تمہیں نہیں پتہ کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اب یہ مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا کسی کا صرف زبان سے مذاق اڑانا نہیں، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، کسی کی طرف اشارہ کرنا، کسی کی بات پر یا اس کے کام یا اس کی صورت یا لباس پر ہنسنا، یا اس کی کسی کمی یا عیب کی طرف لوگوں کو اس طرح متوجہ کرنا کہ دوسرے بھی اس پر ہنسیں، یہ سب بھی مذاق اڑانے میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مذاق اڑانے کے لیے منع کیا ہے، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی مذاق کسی کا نہ اڑائے۔ جب انسان خود کو بڑا اور سامنے والے کو خود سے کمتر سمجھتا ہے تب اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس سے سامنے والے کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اور تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے تو اس سے پھر آپ کے تعلقات تو اچھے نہیں ہوں گے نا، جب آپ کسی کا دل دکھائیں گے۔ یہ اچھے اخلاق کے بھی خلاف ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ دوسرا، اس آیت میں خاص طور سے مرد اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہوں وہ اپنے تقوی کی بنا پر اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہو۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر کتنا تقوی ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کا مذاق اڑانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مرد کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو،
نہ عورتیں کسی عورت کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ دوسروں کا مذاق اڑانے والے کا قیامت کے روز مذاق اڑایا جائے گا۔ جو دوسروں کا مذاق اڑاتا تھا، قیامت کے دن اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے لیے آخرت میں جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اسے کہا جائے گا، آؤ جلدی آؤ۔ وہ رنج اور غم کی کیفیت میں آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے لیے دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، آؤ جلدی آؤ۔ پھر وہ رنج اور غم کی کیفیت میں آئے گا تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا، آؤ جلدی آؤ۔ پھر کہا جائے گا اس سے، لیکن اب وہ مایوس ہو کر نہیں آئے گا۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو انسان جیسا کرتا ہوگا دنیا میں لوگوں کے ساتھ، ویسا ہی اس کو آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کی نقل اتار کر مذاق اڑانے کو سخت برا سمجھتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت سخت ناگوار گزرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ کسی شخص کی نقل اتاروں، خواہ اس کے بدلے مجھے ڈھیروں مال دیا جائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے۔ یعنی ایک دوسرے پر تانا زنی مت کرو۔ عیب لگانا یعنی تانا زنی کرنا، تانے دینا، عیب لگانا۔ مثلاً تم فلاں کے بیٹے ہو، فلاں کے بیٹے ہو، تیری ماں ایسی ویسی ہے، تو فلاں خاندان کا ہے وغیرہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو تانا دینے والا نہ ہو۔ تلمذو لمز سے ہے، لمز کا مطلب ہوتا ہے عیب لگانا، انسلٹ کرنا۔ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، وہ اپنے مومن بھائی پر نہ عیب لگائے، نہ ایک دوسرے کی کمیاں نکالے، جیسے لنگڑا، بہرا، ٹھگنا، کالا، یہ سب بولتے ہیں نا لوگ، ایسے نہیں بولنا چاہیے۔ ایک دوسرے کو برے اور ناپسندیدہ القاب کے ساتھ یاد نہ کرو، یعنی لقب سے بدنام نہ کرو، یعنی برے لقب نہ دو۔ اچھے لقب دینا جائز ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا، حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا، حضرت حمزہ کو اسد اللہ کا لقب دیا گیا۔ برے لقب دینا جائز نہیں، لیکن اچھے لقب دیے جا سکتے ہیں۔ برے لقب کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کافر، زانی، شرابی وغیرہ کہنا، یہ سب برا کام ہے۔ اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ یعنی یہ سب کرنے کے بعد بھی جو توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ ظالم ہے، کیونکہ یہ سب پھر گناہ اس کے اعمال نامے میں لکھے جاتے ہیں، اور پھر ان گناہوں کے ساتھ ہی وہ میدان حشر میں کھڑا ہوگا، تو پھر اس کو ان گناہوں کی اسے سزا ملے گی۔ جو لوگ اس کام سے باز نہ آئیں اور توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ توبہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا، ریپیٹ نہیں کرنا۔ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اگر کسی نے پاسٹ میں کوئی برا کام کر لیا، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور وہ مکمل طور پر پاک ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس کو برقرار رکھے تو وہ ظالم ہے۔ یعنی وہ توبہ کر لے اور پھر یہی کام کرے تو پھر وہ ظالم ہے۔ یعنی ایسی توبہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کی، اس کے بعد پھر وہی سارے کام کرنا شروع کر دیے۔ لیکن جس نے توبہ کی اور پھر یہ سب کام چھوڑ دیے، اللہ کی طرف پلٹا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر یہ گناہ، جب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے، اور ہم کرتے رہتے ہیں اسے، لیکن جیسے ہی پتہ چل جائے تو اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔